ہم انشاءاللہ تعالی انڈیپینڈنٹ کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے، اور اگر ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تحریک انصاف کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اس کا بھی اپنا جو ہے مقابلہ کریں گے۔ پنجاب میں ہم ہی حکومت بنائیں گے اور مسلم لیگ نون ہے اس کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ متحدہ مجلس عمل ان انتخابات کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواد احمد صدیقی، آپ کو پوسٹ الیکشن سینیریو پر ڈان نیوز کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال ناظرین آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، اس نے وفاق، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور ساتھ ساتھ پنجاب میں، جہاں اس وقت وہ نون لیگ کے بعد دوسرے نمبر پر موجود ہے، وہاں پر حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت اندرون پارٹی اور دیگر جماعتوں، آزاد اراکین کے ساتھ مشاورت اور جوڑ توڑ میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون ہے، جس کی کیفیت قدرے مختلف ہے۔ مسلم لیگ نون وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھنے اور ایک اگریسو اپوزیشن کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون اس وقت اکثریتی جماعت ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن اس وقت پنجاب میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کے پاس کل 127 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، اور پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس 123 نشستیں ہیں اسی اسمبلی کی، وہاں پر جو فیصلہ کن چیز ہے وہ جوڑ توڑ ہی ثابت ہوگی کہ یہ چند نمبرز کا جو فرق ہے، کون سی جماعت کس کو اپنے ساتھ آنے میں راضی کرتی ہے، اس وقت تک یہاں پر صورتحال غیر واضح رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کو ہوسٹ کر رہی ہے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس اسلام آباد میں، جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں آج مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کہ اس ملٹی پارٹی کانفرنس میں ایک اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے، انتخابات کے نتائج کو کالعدم قرار دیے جانے کے حوالے سے، انتخابات کو کالعدم قرار دیے جانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہرحال جس نے ابتدائی طور پر الیکشن نتائج کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اس ملٹی پارٹی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی خود بنائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کو وقت پر اس ملٹی پارٹی کانفرنس کے حوالے سے دعوت نہیں دی گئی۔ چند بنیادی سوالات اس خصوصی نشریات میں ہمارے سامنے رہیں گے کہ دھاندلی کی بنیاد پر جس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آج ملٹی پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کیا اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے گا جماعتوں کے درمیان، اور دوسرا یہ کہ حکومت سازی کا اس وقت جو سیاسی جماعتوں کو مرحلہ درپیش ہے، اس کے حوالے سے نمبر گیم کیا ہے، نمبرز کس کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں HRCP کی آپ آبزرور ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کالمز بھی تحریر کرتی ہیں، ماروی سرمد صاحبہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی اور ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شراج صاحب، اور چند ہی لمحوں میں سینئر تجزیہ کار اور کالمسٹ جناب مشرف زیدی صاحب بھی شریک گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ۔ کراچی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب فہیم الزماں صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ تمام مہمانوں کو شکریہ اور خوش آمدید کے ساتھ ماروی صاحبہ میں آپ کی جانب آ رہا ہوں۔ HRCP ظاہری بات ہے پری پول پروسیس کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے جائزہ لیا، اس کا خدشہ یہ تھا کہ 25 جولائی کو پاکستان میں شاید ڈرٹیسٹ الیکشنز ہوں گے، اور کچھ میرے پاس آپ لوگوں کی آبزرویشنز جو الیکشن جو پولنگ پروسیس ہے اس کے بعد کی بھی ہیں، جس میں HRCP کا ماننا یہ ہے کہ بہت سی کمی رہ گئی ہے ECP کی پرفارمنس میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں فیفن نے بھی آبزرویشن دی ہے، گو کہ فیفن کو بھی پہلے تحفظات تھے، لیکن فیفن تو کہہ رہا ہے 2013 سے قدرے بہتر ہو گئے انتخابات۔
دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن انڈیکیٹرز کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں نے جو HRCP نے اپنی پریس ریلیز دی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں ہم نے مثالوں کے ساتھ جہاں جہاں پہ ہمارے آبزرورز نے جو رپورٹ کیا ہے وہ تمام چیزیں دی ہیں. اور جو آپ پری پول ریگنگ کے حوالے سے ہماری پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سو فار اس وقت تک یعنی جو پولنگ سے پہلے کا پروسیس تھا اس میں وہ ڈرٹیسٹ الیکشن تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو, اور جس طریقے سے باقی ادارے جو ہیں ہمارے ملک کے جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, میڈیا جو ہے وہ سول سوسائٹی کی اس میں آ جاتا ہے, مگر اسٹیٹ کے اداروں میں بھی جو ہے وہ ہمیں نیب کا ذکر اس میں کیا تھا, ہم نے جوڈیشری کا ذکر کیا تھا, ہم نے اس میں اور اداروں کا ذکر کیا تھا کہ یہ لگ رہا ہے کہ بہت عمل دخل ان کا. اور الیکشن ڈے کے حوالے سے آبزرویشنز آپ لوگوں کی کیوں تحفظات ہیں آپ لوگوں کے؟ جی الیکشن ڈے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو اس میں یہ تھا کہ جو ہمیں بہت زیادہ پولنگ اسٹیشن سے شکایت آئی تھی وہ تھی سلو پولنگ پروسیس کے حوالے سے کہ بہت ہی سلو تھا پولنگ پروسیس, اور اس میں اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو موقع نہیں مل سکا کہ وہ اپنا ووٹ پول کر سکیں. دوسری بڑی شکایت یہ تھی کہ جو ڈسیبلڈ ہمارے پیپل لیونگ ود ڈسیبلٹی ہیں ان کے حوالے سے بہت شکایات تھیں کہ ان کے لیے خاطر خواہ انتظامات موجود نہیں تھے. ایکسیس کا بہت بڑا مسئلہ تھا, بہت سے پولنگ اسٹیشنز ایسے تھے جہاں پر ان کی ایکسیس ممکن نہیں تھی. اس کے علاوہ ایکسیس کے علاوہ ان کی ایکسیس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا بہت سے ایون اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو پولنگ اسٹیشنز تھے اس کے اندر عام لوگوں کی ایکسیس کے بھی مسائل تھے. ٹھیک ہے, لیکن میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں یہ آپ کے نزدیک انتظامی نوعیت کے مسائل تھے یا یہ دھاندلی کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے صورت؟ دیکھیں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ انتظامی نوعیت, یہ انتظامی یہ جس میں سلو پولنگ پروسیس ہے, اگرچہ وہ بھی دھاندلی کا ایک ٹول بن سکتا ہے, ہوتا ہے نارملی, مگر اس میں بہت بڑا مسئلہ جو ہمیں پولنگ اسٹیشنز پہ نظر آیا وہ انتظامی تھا. جو 2 to 3 منٹس کا ایک ووٹر کے اوپر ٹائم لگنا چاہیے وہ بعض جگہوں پہ 15 منٹ کا لگ رہا تھا, اور اس کی وجہ سے لائنیں بہت لمبی تھیں, مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں. اور پھر یہ ہوا کہ جب وقت میں 6 بجے کے بعد 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا تو اس میں یہ تھا, اور یہ تھا کہ 6 بجے جو پریسنکٹس کے اندر ہوں گے لوگ تو بہت سی جگہیں ایسی تھی جہاں پہ لائنیں اتنی لمبی تھیں کہ وہ پولنگ اسٹیشن کی پریسنکٹس کے بہت باہر تک تھیں, تو وہ بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے واپس جانا پڑا. مشرف صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں ٹرانسمیشن میں. اب ظاہری بات ہے سیاسی جماعتیں ہوں یا الیکشن پروسیس کو آبزرو کرنے والی تنظیمیں ہوں, ایک گراؤنڈ تو موجود ہے, چاہے اب وہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا بیٹھ جانا ہو, ECP کا تکنیکی خامی کا اعتراف ہو, فارم 45 کے حوالے سے شکوہ ہو, یا پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دینے کا شکوہ ہو. سو بحیثیت مجموعی یہ سیاسی نوعیت کی آپ کے نزدیک شکایات ہیں یا یہ اتنی سنجیدہ شکایات ہیں کہ آج اسلام آباد میں جو ایک ملٹی پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا جواز بھی ہے اور اس کی بنیاد پر الیکشن متنازع بھی ہوئے ہیں؟ کوئی بھی ایسا پاکستان میں الیکشن آج تک نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا جو ایٹ لیسٹ ہماری زندگیوں میں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے جو متنازع نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ ہماری سیاست کی نوعیت بھی ہے اور ہماری ریاستی اداروں کی آپ کیا کیپیسٹی ایشوز ہیں؟ نہیں, کیپیسٹی ایشوز سے زیادہ ہیں. نیت کا ایشو؟ نہیں, نیت تک میں نہیں, مطلب اتنی دور بھی میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا میں ہلکا بھی نہیں رکھنا چاہتا. لیٹس سے صلاحیات اور اہلیت. ٹھیک ہے. اور میرا ریاستی اداروں سے مقصد جو ہے وہ ایکچولی الیکشن کمیشن تھا. جب وہ لفظ ادارہ منہ سے نکل گیا اور پھر آپ نے کیپیسٹی ڈالا تو میں نے کہا کیپیبلٹی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس میں اور بھی نہیں. دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ تو آپ نے جائزہ جو دیا پولنگ ایجنٹ والا ایشو کہ پولنگ ایجنٹس موجود نہیں تھے جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا, یہ ایک لیجٹمیٹ ٹیکنیکل پروسیجرل شکایت ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. دوسرا, فارم 45 کیوں نہیں دیا گیا اور بر وقت
نہ صرف بر وقت نہیں دیا گیا بلکہ جو اس کی متبادل جو کچی پرچیاں دی گئیں اس پہ بھی جو ہے مطلب تنقید کے بیونڈ جانا چاہیے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور جو آر ٹی ایس اور آر او کا کنسالیڈیشن آف ریزلٹس تھا اس میں تاخیر کیوں ہوئی، اور یہ صرف کافی نہیں ہے کہ سافٹ ویئر مطلب فیل ہو گیا، اگر فیل ہو گیا تو کیوں ہوا اور کتنی ٹیسٹنگ ہوئی تھی، اس کی مکمل جو ہے دیر شوڈ بی انویسٹیگیشن. لیکن ایک دوسری چیز جس کے بارے میں ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ 2 3 4 الیکشن ہو جائیں گے، جیسے میں نے کہا ہماری زندگی میں نہیں لیکن اس کے آگے انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پری پول مینیپولیشن، انٹیمیڈیشن اور الیکشن کے ریزلٹس کو شیپ کرنے کی کوشش، اس لیے کیونکہ ایک انسان کا یا ایک فیملی کے بارے میں ہمیں خدشات ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ اب نہیں آ سکتے پاور میں. میرا تو خیال ہے ان لوگوں نے ویسے نہیں آنا تھا. جو ٹرن آؤٹ ہے اس الیکشن کا اور جو فیصلہ ہے پاکستانی عوام کا وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں اتنی زیادہ جتنی پولنگ ہوئی ہے اور جو الیکشن رزلٹ ہے یہ ساری چیزیں کنسسٹنٹ ہیں. تو عمران خان اور پی ٹی آئی اس الیکشن کو جیت گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ویسے بھی یہ الیکشن جیتنا تھا. تو 2013 سے بہتر کہہ سکتے ہیں 2018؟ نہیں، میں اس کو کہتا ہوں یہ جیسا 2013 کا تھا کم از کم اتنا اچھا تھا، اور اس لیے کیونکہ 2013 کو لوگ تو متنازع کہہ رہے تھے لیکن میرا موقف جو ہے 2013 اور 14 اور 15 میں یہی تھا کہ اتنا برا نہیں تھا کہ اس کو ہم اور مینڈیٹ کو تسلیم کینسل کر لیں. مینڈیٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے. اسی طرح میں آج یہ کہوں گا کہ یہ اس الیکشن میں ڈیفینیٹلی ایشوز تھے، ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور ہمارا جو الیکٹورل عمل ہے اس کو امپروو ہونا چاہیے. ایک امینڈڈ لا آنا چاہیے، پروسیجرز، رولز، ریگولیشنز امینڈ ہونے چاہیے. لیکن ہمیں اس الیکشن کو مکمل طور پہ جس طرح کہا جا رہا ہے جی ریجیکٹ کر دیں، اسمبلیوں میں نہ بیٹھیں، آپ کر لیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. شرائع صاحب، تو اسلام آباد میں جو ملٹی پارٹی کانفرنس میں سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کو ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بہتر ہوتا کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا اور 2013 کے الیکشن کے اوپر شدید سوال اٹھے تھے، اور آپ کو جواب یاد ہوگا کہ جب وہ 4 حلقے کھولے گئے تھے ان 4 حلقوں کے اندر دھاندلی ثابت ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ الیکشن کرائے گئے تھے. ایسے ہوا تھا نا. تو میرے خیال میں اس وقت ایک پارٹی شور مچا رہی تھی، لیکن جیسے مشرف کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جی غیر متنازع ہے، فری اینڈ فیئر ہے، ہر الیکشن کے اوپر سوال اٹھتے رہے ہیں. اس وقت ایک پاکستان تحریک انصاف تھی، شور مچایا، باقی تمام جماعتیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی کہہ رہی کہ دھاندلی ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے. میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ 2 جماعتیں جو آج اس اے پی سی کو لیڈ کر رہی ہیں یہ کولیشن پارٹنر تھے گورنمنٹ میں پچھلے 5 سال، اور دھرنا ہوا تھا دھاندلی کے اوپر، الیکشن ریفارمز کی بات کی گئی تھی. کیا ان کے پاس موقع نہیں تھا؟ یہ سر الیکشن ریفارمز تو کیے نا، نہیں کہاں کیے، ای سی پی کو بھی امپاور کر دیا، اس قدر نہیں ہوئے کہ دیکھیں ابھی بھی تو آپ نے خامیاں چھوڑ دی ہیں نا، بہت ساری خامیاں رہی ہیں، تو اس کی بنیاد پہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا جو سسٹم آپ لے کے آئے تھے، اس سسٹم کا بلدیاتی الیکشن کے اندر آپ آزما سکتے تھے نا. الیکٹرانک سسٹم جو ایک کرنے کا اس کو کیا جا سکتا تھا، بٹ آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا اس کو. آپ نے کہا جب الیکشن آئیں گے تب دیکھا جائے گا. تو میرے خیال میں ان کے اینڈ پہ جو خامی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں تو نہیں اٹھانے چاہیے. اور پھر وہی ہے کہ یہ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں. ایسے میں کہ جو دوسری بڑی جماعت ہے پارلیمان کی، جو پیپلز پارٹی ہے، وہ اس پہ اے پی سی کا حصہ نہیں ہے. یہ بڑا اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن کو قبول بھی کر رہی ہے. فہیم صاحب کے پاس ہی پیپلز پارٹی والا نقطہ لے کر جاؤں گا، آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں ماروی صاحبہ؟ جی میں صرف یہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہم اردو میں جب بات کرتے ہیں تو دھاندلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو تمام تینوں نکات کو سمو لیتا ہے اپنے آپ میں. مگر جب انگریزی کی بات کریں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریگنگ، ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انجینئرنگ، ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ارریگولیرٹی. تو ہمیں جو 4 حلقوں کی بات کی ابھی شرائع صاحب نے، وہ 4 حلقے ارریگولیرٹیز کی بنا پر یہ جو الزام تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے میس اسکیل پہ، وہ نہیں ہوا تھا ثابت، اور اسی کی وجہ سے صرف ان 4 حلقوں کے اوپر ایک دوبارہ اور پھر الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی تھی. آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہوگی، 150 صفحوں سے زیادہ کی رپورٹ ہے وہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے. اس کی روشنی میں پھر یہ الیکٹورل ریفارمز کی گئی تھیں. یہ ایک بہت ہی جامع قسم کا قانون ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اور اس کو میرا خیال ہے ہم برش اوے نہیں کر سکتے. اس کے بعد ذمہ داری ای سی پی کی. میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی ریفارمز ہوئی ہیں اور ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. اس وقت سیاہی کا ایشو تھا نا،
میں کہتا ہوں کہ آج بھی اب نادرا سے پوچھیں اگر فورینزک کرنا پڑے، آج 35 حلقے ایسے ہیں جن کے اندر جو ریجیکٹ ہوئے ووٹ وہ وننگ مارجن سے زیادہ ہیں. جی ہاں. تو اگر آپ کو فورینزک کرنا ایسے ہی ہے تو کیا اگر آج آپ کہیں نادرا کو کہ کیا آپ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں کیپیسٹی کا ایشو ہوگا، پھر وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اس میں جو ریفارم آپ ضرور آگے جائیے، لیکن یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ریفارم کو جو ہے مسترد کرنا یا اس کو برش اسائڈ کر دینا کہ ریفارم نہیں ہوئے، یہ بڑی زیادتی ہوگی ہمارے پورے سیاسی نظام کے ساتھ. یہ جو کام ہوا ہے پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا ہے، اور البتہ یہ ضرور رہ گیا کہ الیکشن کمیشن کو وہ موقع نہیں ملا کہ وہ مکمل تیاری اپنی کر سکتے. ڈیلیمیٹیشن اور سینسس کے وجہ سے ایک بہت ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. فہیم صاحب، میں اس سے پہلے کہ سیاسی صورتحال پر جاؤں، کس پارٹی نے کس وجہ سے اچھا پرفارم کیا یا انڈر پرفارم ہوئی، کون کہاں سے صاف ہو گیا، پیپلز پارٹی نہیں آ رہی ہے آج اس ملٹی پارٹی کانفرنس میں. حالانکہ پیپلز پارٹی ان جماعتوں میں سے تھی جس نے اولین طور پر نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. یہ اس پر آپ تھوڑا سا اگر ہمیں تجزیہ دے سکیں، یہ ایم کیو ایم کہاں گئی اس وقت، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں گئی، اور کیا حکمت عملی بنا رہی ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ بہت ساری مجبوریاں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اے پی سی میں نہیں شامل ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹیلی فون دیر سے آیا انویٹیشن کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 سال یہاں وہ کیے ہیں، کتنی جے آئی ٹیز ہوئی ہیں، عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی، ڈاکٹر نثار مورائی کی جے آئی ٹی، پتہ نہیں کتنی جٹائیں اور کتنی چیزیں جو ہے نا کہاں پہ. المیہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، انصاف دینے کے لیے نہیں استعمال کی جاتی. اور یہاں بلاخر اس ملک قوم میں ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے. تو آپ یہ سمجھنا کہ کوئی گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنے گا اس تمام چیز کے. اور میں نے بھی پورا دن الیکشن والے دن جو تھا 25 تاریخ کو پورے شہر کراچی میں گھوما ہوں، ایک حلقے میں گیا ہوں، اور بہت ہی میرے لیے بہت ہی جو ہے حیران کن جو ہے نتائج ہیں. میں ڈان کا جو الیکشن سیل یا ڈان جی آئی اس کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. جو میں نے چیزیں دیکھی تھیں، جو میں دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ میرے لیے بہت حیران کن ہیں. اب ان چیزوں، اس پینڈوراز باکس کو کون سلجھائے گا، اس گچھی کو کون پہلے، مطلب کچھ لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں چیزوں کے لیے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے ہے، اور دیکھیے جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈالے آگے چلے. آپ 5 سال خود کیا کرتے رہے بھائی، اب آج آپ جو ہے یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے. اور میرے خیال میں آنے والے چند دن کے اندر یہ صورتحال اور روشن ہوگی. اینڈ بائی روشن اگر میں سمجھ پایا ہوں آپ کہہ رہے ہیں مزید پیچیدہ ہو جائے گی صورتحال، یا شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مزید حقائق سامنے ہو جائے گی پیچیدگی. یہ تو بڑا خوش آئند ہوگا. کوئک بریک ناظرین، اور گفتگو اس کے بعد جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. تازہ ترین ڈیولپمنٹ بھی آپ سے شیئر کر لیں. اسلام آباد میں اس وقت جو ملٹی پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب، جو کہ اپنی نشستیں کھو بیٹھے اس الیکشن میں، وہ شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. اس سے قبل دوپہر تک یہ اطلاع تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے رابطہ کر لیا ہے جو ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں، اور ایم کیو ایم آج غیر حاضر رہے گی اس ملٹی پارٹی کانفرنس سے. سو میں کوئکلی فہیم صاحب کے پاس دوبارہ جاؤں گا کراچی میں. فہیم صاحب، فاروق ستار صاحب کی نمائندگی ملٹی پارٹی کانفرنس میں، آر وی ان اے پوزیشن کہ ہم بات کر پائیں ذاتی حیثیت میں؟ اگین ہم پی آئی بی بہادر آباد والی صورتحال دیکھ رہے ہیں، یا یہ ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی ہے، وہ ایم کیو ایم جس کو جب نتائج آ رہے تھے تحفظات تھے، جس طرح نتائج آ رہے تھے؟ اس سے میں نے یہ سنا تھا کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی سے اسلام آباد جا رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ دو گروپس کی فارم میں ہیں یا اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب کے بھی یہ نمائندے ہیں یا نہیں ہیں، مگر میں نے سنا آج صبح تقریباً کوئی 9 ساڑھے 9 بجے قریب 10 بجے قریب میں نے سنا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ماروی صاحبہ، 2013 سے ایک صورتحال آپ اتفاق کریں گی اس طرح بھی مختلف ہے، گو کہ اب ملٹی پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے،
لیکن کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اپنی وکٹری سپیچ میں کہ جس حلقے پر تحفظات ہم اس کو کھلوانے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، تو پھر ملٹی پارٹی کانفرنس کی ضرورت رہتی ہے؟ دیکھیے ملٹی پارٹی کانفرنس کی ضرورت تو پارٹیاں ڈیسائیڈ کریں گی کہ ان کو کیا ہے، لیکن میرے خیال ہے کہ ان کو واقعی ایک ری گروپ ہو کر اور آپس میں سوچنا ہوگا کہ انہوں نے آگے کیا اسٹریٹجی کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کی ڈیسیژن ہے کہ کیا وہ واقعی وہ سب کی سب پارٹیاں اسمبلی میں بیٹھنا چاہتی ہیں، اور کیا وہاں پہ ان کا، اور اگر بیٹھنا چاہتی ہیں تو کیا وہ گرینڈ اپوزیشن بنائیں گی یا جو ہے مل کر حکومت بنانے کی کوشش کریں گی۔ تو اس قسم کی بہت سی توجہ طلب، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت پی ٹی آئی بہت سیریسلی یہ سوچ رہی ہے، ان کے جو ہمیں کچھ ہمارے دوست ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے اس بات کا، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ سندھ کے اندر کس طرح سے حکومت بنا سکیں۔ تو اب آپ دیکھیں سندھ کے اندر پی ٹی آئی کتنی 20 سیٹیں، جی ہاں اراؤنڈ 22 تو 22 سیٹوں کے ساتھ وہ ایک ایسی پارٹی کے مقابلے میں حکومت بنا رہے ہیں جس کی 70 سے زیادہ سیٹیں ہیں، 70 سیٹیں ہوں گے 75۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہہ چکے ہیں وہاں اپوزیشن میں ہوں گے سندھ میں، آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ کیسے بنائیں گے؟ ہاں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے وہ پنجاب میں تو خیر ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، مگر وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک بنائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ اور کچھ اور جی ڈی اے اور وغیرہ اور ان کے ساتھ مل کے، اور ٹی ایل وائی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہوں گی کچھ انڈیپینڈنٹ۔ اس میں قطع کلامی معاف، پی 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 کو تو 1971 یا 2 سے اس طرح اس کے فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تھوڑی سی اگر آپ اس کو سکسیس کہیں گی، وہ جو راؤ سکندر اور فیصل صالح حیات نے کیا تھا 2002 میں، اس کے علاوہ یہ کتنے 40-50 سال ہونے والے ہیں اس پارٹی کو، اس کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم اس ماتم میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم ایکچولی وہ سیلیبریشن، وہ جشن بھول جاتے ہیں جو ایکچولی ہمیں جو ہے جو کرنا چاہیے، کہ ہماری جماعتیں کتنی ریزیلینٹ ہیں۔ ایم کیو ایم کو اس وقت بالکل ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تقریباً کیفیت ایسی نہیں ہے؟ آپ نہیں یار، دیکھیں نا 6 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتنا، آپ اس کو الٹا کر لیں نا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے کتنے اب 20-22 سال کہہ رہے ہیں، شروع 96 to 22 سال ہو گئے نا۔ پہلے 22 سال میں سے یہ جو پچھلے 8 سال ہیں اس کو نکال دیں، 2011 سے اب 7 سال، تو 22 کے پیچھے کتنے رہ گئے؟ 13 سال۔ 13 سال میں مکمل طور پہ مجموعی طور پہ 1 سیٹ جیتی ایم کیو ایم، جس پہ 3-4 چھریاں چلیں اور وہ ڈیفرنٹ قسم کا قیمہ ایک سائڈ پہ بھیجا مغز کرا کے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ 6 سیٹیں تو پھر بھی جیت گئے۔ ابھی آپ نیوز بریک کر رہے ہو تو انہی کی کر رہے ہو نا، فاروق بھائی ادھر آ گئے، پی ٹی آئی ایسی کوئی کوشش کر ہی نہیں رہی ہوگی، آپ کو اعتماد ہے کہ ایسی کوئی کوشش ہوگی تو ناکام جائے گی؟ ایک تو یہ کہ صرف یہ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی وہ کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک منظم قسم کی ایک ایفرٹ جاری ہے، تو صرف پی ٹی آئی وہ کوشش نہیں کر رہی۔ لیکن دوسرا میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں ان کوششوں کو، تو وہ جو ہمیں تعریف کرنی چاہیے اپنے نظام کی، اور نظام کون بناتا ہے؟ ہمارے لوگ بناتے ہیں نا۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پی ٹی آئی بھی اس چیز کا حصہ ہے، یہ پی ٹی آئی کو میں الگ نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ لوگوں نے، عوام نے کیا اس وقت کیا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، سب نے نہیں کیا، ایک ڈیوائیڈڈ ضرور ایک ہاؤس ہے، لیکن میجورٹی نے، تقریباً میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی باری ہے، اب اس کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ ایک فراغ دلی اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک حکمت کی نشانی ہے ایک عوام کی، اور یہ جو عوام کا شعور ہے اس کی ہم جتنی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ بہت ہمارے ہاں خاص طور پہ شہروں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں بڑی کنٹیمپٹ ہے عوام کے فیصلوں کے لیے۔ تو میرا کہنے کا، اور جو میں نے آپ کی بات کاٹی، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جس نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے اس کو سلام ہے، اللہ میاں ان پاکستانیوں کو ان کی جو دل کی امنگیں ہیں چاہے جس کے ذریعے بھی آئیں، لیکن یہ پوری فرمائے تھرو دا پارلیمنٹ۔ شرازی صاحب، سر عمران خان صاحب کی آفر، ہم تیار ہیں جی، آپ بتائیں کون سے حلقے کھول لیں؟ میرے خیال میں یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ سہولت دستیاب نہیں تھی 2013۔ دیکھیں میرے خیال میں کل ان کی جو سپیچ ہے اس کو سب نے اپریشیٹ کیا، تو بڑی بیلنسڈ اور بڑی پازیٹیو سپیچ تھی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسا بندہ کہ جو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، اور وہ شخص اگر کہہ رہا ہے کہ اگر ہاں آپ کو گلے ہیں، اور ماضی میں ہم نے شکایتیں کی تھی، ہماری تو آپ نے بڑی دیر بعد کہیں قبول کی تھی، لیکن ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، اقتدار میں آ رہے ہیں، آپ کو جن حلقوں پہ بھی شک ہے آ جائیں اور کریں۔
اور میرے خیال میں جو دوسری بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید سندھ میں بھی جا کے وہ حکومت بنانے کی سوچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر جس طرح خان نے بیہیو کیا ہے گویا کہ ہارس ٹریڈنگ کے بالکل خلاف ہے. آپ نے دیکھا کہ کے پی کے اندر ان کے ایم پی ایز جب پیسے لے کے تو ووٹ کہیں اور ڈالا ہے تو 20 لوگوں کو فارغ کیا گیا نا پارٹی سے. اور یہ پاکستان وہ لوگ تھے جو ویسے ہی جا رہے لیکن میرا نہیں ویسے جانا ہو جیسے جانا ہو اس کے بعد نہیں میرے خیال میں اس جماعت نے پھر 18 کا الیکشن لڑنا تھا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اور لوگوں کو ساتھ شامل کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمان ختم ہو رہی تھی اس لیے خان صاحب نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ پاور ہنگری نہیں ہے. بنیادی طور میں وہ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں, وہ کرپشن کے خلاف ہیں, وہ اس طرح کے اور ریفارمز چاہ رہے ہیں. کچھ ایریاز میں ان کے دباؤ پہ ہوئے بھی ہیں, کچھ اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ویژن کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے مشرف کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دے دیا ہے اب آپ 5 سال انتظار کریں, ان کو ٹیسٹ کریں, نہ کام ہوگا تو پھر آپ کے پاس آپشنز ہیں اس طرف چلے جائیں. فہیم صاحب آپ پوائنٹ میک کرنا چاہ رہے تھے, آپ ابھی کریں گے بریک کے بعد میں آپ کو موقع. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ بیسکلی ایک اسمارٹ فون کے ذریعے ہو رہا ہے. آج صبح تک کراچی کی سیٹوں کے ریزلٹس جو ہیں آ رہے ہیں, بلوچستان کے ابھی تک نہیں آ پائے ہیں. آخر ایسی کیا چیز ہے؟ میں الیکشن والے دن رات میں 2-2:30 بجے جب کراچی کے ریزلٹس نہیں آ رہے تھے ایک پارٹی کے لوگوں کو کال کر کے پوچھ رہا تھا اینڈ دے ور سیئنگ کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کاؤنٹ ہی نہیں شروع ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ نکلیں گی. آپ بریک لے لیجئے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریک لے لیں, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. حاضر ویلکم بیک ناظرین, آپ کو اس خصوصی نشریات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ایڈوکیسی کی. آپ کو جو گفتگو اس وقت سنائی دے رہی ہے میرے سوال کیے بنا بھی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنا ہیٹڈ آرگیومنٹ اس وقت اسٹوڈیو میں ہو رہا ہے. اور یہ سب ہے پوسٹ الیکشن سینیریو پہ, جس میں ملٹی پارٹی کانفرنس اسلام آباد میں یہاں نہیں ہو رہی ہمارے آفس میں, لیکن وہاں ممکنہ طور پر کیا تحفظات ہیں اس کی ایک گونج آپ کو یہاں بھی دکھائی دے رہی ہے. سو ماروی صاحبہ, مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت سازی کا بھی اعلان کر رہی ہے, وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھ کے مضبوط اپوزیشن کے لیے بھی تیار ہے, لیکن وہ انتخابات کو کالعدم کروانے کے لیے ملٹی پارٹی کانفرنس کی میزبانی بھی کر رہے ہیں. سو یہ پی ٹی آئی جیسا رویہ نہیں ہے, برا بھلا بھی کہنا ہے اسمبلی کو اور اس پہ جانا بھی ہے, رہنا بھی اس کے اندر, فرق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں برا بھلا اسمبلی کو تو نہیں, اسمبلی تو ابھی وجود میں نہیں آئی نا. میں تو پچھلی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی بات کریں, لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ برا بھلا اسمبلی کو بھی کہنا, ابھی تو اسمبلی ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسمبلی وجود میں نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتخابات کے پروسیس کے اوپر تحفظات ہیں بہت سے لوگوں کے ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ وہ کریں. لیکن یہ البتہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک کانٹرڈکشن سی ہوگی کہ آپ ایک سائڈ پہ کہیں کہ ہم ان انتخابات کے نتائج کو مانتے نہیں ہیں, مگر چونکہ کہیں ان نتائج نے آپ کو فائدہ بھی دے دیا, آپ جا کے اسمبلیوں میں اگر خصوصاً آپ ریکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, کئی حلقوں میں اگر آپ ریکاؤنٹ پہ جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا اعتماد ہے, آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریکاؤنٹ کے بعد کیا نتیجہ. ریکاؤنٹ کے بعد کیونکہ بہت دیکھیے اب فافن کی رپورٹ کے بعد یہ چیز بہت زیادہ پارٹیز میں وہ ہے, کیونکہ کل سے بھی یہ چل رہا تھا کہ دیکھیے جو انہوں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے کچے کاغذ کے اوپر فارم 1445 تو نہیں تھے, مگر وہ ہاتھ سے لکھ کر جو ریزلٹ اسی وقت دیے تھے پولنگ سٹیشنز پہ, کیونکہ میں نے بھی 3 پولنگ سٹیشنز پہ میں نے بھی آبزرو کیا تھا اور میں کاؤنٹنگ کے وقت موجود تھی وہاں پہ, تو وہ فارم 45 نہیں دے رہے تھے, ایک پہ دیا تھا, 2 پہ جہاں میں تھی وہاں نہیں دیا تھا. اچھا اس میں 85,000 پولنگ دیکھیں, ہاں 50. اب یہ اس کاغذ پہ جو ریزلٹ دیا وہ فارم 45 جب آتا ہے 24 گھنٹے کے بعد, وہ ریزلٹ اس سے مختلف ہے, تو ظاہر ہے کہ پارٹیوں میں شکوک و شبہات تو ہوں گے. تو اب اس کی وجہ سے اب فافن نے جو رپورٹ دی ہے کہ جی 35 حلقے ایسے ہیں, پچھلی دفعہ بھی مشرف بتائے تھے 36 تھے, کہ جہاں پر ووٹ وکٹری مارجن سے ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے کینسلڈ ووٹ. تو سر کھلوائیں, دیکھیں نا, کھلوائیں, ریکاؤنٹ کروائیں. اور میں تو کہتا ہوں اگر زیادہ کنٹروورسی ہوتی ہے تو اگر کوئی امینڈمنٹ بھی بنانی ہو ادھر الیکشن بھی پھر سے کرائیں, لیکن
अपने सिस्टम को बिल्ड करें, ये हम सबका है। चाहे हम पीटीआई से मोहब्बत करते हो, नून से करते हो, सरों से नफरत करते हो, लेकिन मुल्क भी एक है, पार्लियामान भी एक है, और ये लोग जो हैं ये भी हमारे ही हैं। जिस कॉन्ट्रडिक्शन का हमने जिक्र किया इस पर नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन हर तरफ बहुत ज्यादा है। जो सबसे मुझे जो बड़ी दिलचस्प एक एग्जांपल है, और देखें ये इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादती नहीं हुई, प्री पोल भी और इलेक्शन नाइट भी, लेकिन बड़ा दिलचस्प एक एग्जांपल है रियाज हुसैन पीरजादा साहब का। आपको याद होगा इन द बिल्ड अप टू द इलेक्शन शायद सबसे ज्यादा महकमे ज़राअत का सिराज साहब के अलावा जिन्होंने तस्करा किया वो पीरजादा साहब ने किया। माशाअल्लाह तकरीबन 90,000 वोट लिया, और क्यों लिया मेरा ये यकीन है कि एक उनकी शायद अपनी पर्सनल कोई वो कनेक्शन भी होगी लोगों के साथ, लेकिन ये वोटर जो है ये कोई बुद्धू बेवकूफ़ तो नहीं है ना। कुछ उन्होंने डिलीवर किया और कुछ उन्होंने वादे किए ऐसे जो लोगों के दिलों को भाए। लोग आए, जितनी भी उनके खिलाफ कोशिश हुई, लेकिन लोग आए, उन्होंने वोट दिया और उनको ठप्पा डाल के उनको वापस असेंबली भेजा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अमल है लोगों का वोट देने का, ये सारी साजिशों से बरतर है, और इंशाअल्लाह हम जितना भी इस सिस्टम को प्रमोट करें, इशू ये नहीं है कि पीएमएल नून अच्छा था जब उसने 35 पेंचर किए, या पीटीआई अच्छी है जब वो 35 जड़े मतलब काउंटिंग का जड़ा मसला। द इशू इज नॉट कि एक अच्छा है या एक बुरा है, द इशू इज कि सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं होगा। ये रिफॉर्म्स हुए, ये रिफॉर्म मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोलने के बाद मैं भाग जाऊंगा आपकी इजाजत से। तो अगर आप इजाजत से फिर तो शायद आप ना भाग सकें। आप मुझे इजाजत, मैं जिस तरह इलेक्शन बिल्कुल फ्री और फेयर हुआ है माशाल्लाह 100% शफाफ, इसी तरह मैं ये समझूंगा कि आपने इजाजत मुझे दे दी है और आपसे इजाजत लेके चला जाऊंगा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वी नीड टू फोकस ऑन फिक्सिंग व्हाट वी हैव रादर देन पूरा का पूरा हम रिजेक्ट करें। तो शराज साहब देखिए ना, एक हल्का कम से कम NA 190 ऐसा है जहां पर ECP ने भी एतराफ़ किया। पहले PTI जीत रही थी, बाद में वहां से सूरत हाल बदल गई, और बाकी बहुत सारे हल्के हैं। साद रफीक साहब रिकाउंट में जा रहे हैं, PTI के अपने लोग जा रहे हैं, उस्मान डार साहब हैं, अलीम खान साहब, शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त बहरहाल रिजेक्ट हो गई कराची से रिकाउंट की। तो ये बड़ा कम फर्क है, रिजेक्टेड हजारों में है, डिफरेंस विक्ट्री मार्जिन चंद 100 का है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसका भी जो 35 हल्के हैं बेहतर है कि इनके फोरेंसिक होना चाहिए। अगर 35 हल्कों का फोरेंसिक होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि अगर आप रिजेक्ट किए गए वोट बाद में, तो स्याही जो बाद में यूज़ हुई उसकी एज का पता चल जाएगा कि बाद में पेन का यूज़ हुआ है या मोहर अगर कहीं यूज़ हुई है। लेकिन सिस्टम परफेक्ट कहीं पे भी नहीं है। आपको याद होगा कि अमेरिका के इलेक्शन के अंदर जब बुश जूनियर और अल गोर का मेरे ख्याल में हो रहा था, याद होगा वहाँ कंट्रोवर्सी बनी थी कि नहीं बनी थी। तो अमेरिका जैसे मुल्क में अगर सिस्टम के ऊपर सवाल उठ सकते हैं भाई, तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है यार, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें ठीक होनी है। और वो जो मुशर्रफ बात करें ना बार बार, सिस्टम को ठीक करें ना यार। नून लीग को किसने मना किया था 5 सालों में सिस्टम को ठीक करना? मुशर्रफ फिर क्यों हम रोना रो रहे हैं आज बैठ के? और भी बेहतर करना है। तो बस वही है ना, गुंजाइश ऐसे हैं जो उनसे ज्यादा करूंगा कि आप 35 हल्कों और पंजाब और सिंध पे तो बात कर रहे हैं, मगर जो बलूचिस्तान से आवाजें आ रही हैं प्री पोल रिगिंग की भी और इलेक्शन के दिन की, कौन जाएगा बलूचिस्तान की केच की, मकरान की, उनकी उसमें, और अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, कौन सा नादरा जो है वो कंफर्म करेगा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि डब्बे भर दिए गए उनको। तो बलूचिस्तान को भी ज़रूर अपने डिस्कशन में लाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉन न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत जारी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद हुसैन साहब वहाँ मौजूद हैं, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले वहाँ की मालूम कर लेते हैं। जावेद, ज़रा हमें बताइए कौन कौन पहुँचा इसमें शिरकत के लिए? फारूक सत्तार साहब भी हमने कुछ देर पहले बात की कि वो शिरकत के लिए पहुँचे यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये APC जो है वो अपोजिशन जमातें जिन्होंने मौजूदा जो इलेक्शन है उसमें धांधली का जो इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद APC बुलाई गई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं शहबाज शरीफ और उनके साथ तकरीबन 20 रुकनी वफ्द है वो इस APC में शिरकत के लिए पहुंचा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और उनके साथ साथ गवर्नर सिंह, मोहम्मद जुबैर और मुशाहिद हुसैन सैयद, मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं। इस वक्त MMA के जो रहनुमा हैं वो भी इसमें शरीक हैं, जबकि
असफन यार वली ANP की तरफ से और आफ्ताब शेरपाव, अमीर हासिल बजिंजो भी इस इजलास में मौजूद हैं। दिन के वक्त जो है वो हमारी बात हुई थी MQM के कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिन्होंने ये बताया था कि उन्हें बकौल पर दावत नहीं दी गई है इस APC में शिरकत की, जिस पर उनका ये कहना था कि वो इमरान खान का जो मैंडेट है उसका एहतराम करते हैं और उनके साथ बैठने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार अचानक से यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त वो APC में शरीक हैं। उनसे मैंने ये सवाल भी किया कि क्या आप पार्टी के जो कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी उनकी इजाज़त से यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने बगैर कोई जवाब दिए जो है वो अंदर जो हॉल है वहाँ पर चले गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस वक्त जो है वो ये इजलास जारी है, जिसमें आइंदा की जो हिकमत अमली है उसे तय किया जा रहा है कि जो मुबैना धांधली का इल्ज़ाम है उस हवाले से स्ट्रीट पावर का मुजाहरा किया जाए या किसी फोरम पे इस मामले को ले जाया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस बात पे उन्होंने कल ये अपना मौक़िफ़ दिया था कि वो पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं, जबकि दीगर जो पार्टियां इसमें APC में शरीक हैं उनका अलग मौक़िफ़ है। कुछ पार्टियां जो है वो हल्कों की सतह पर जो है वो रहना चाहती हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस APC में शरीक नहीं हुई है। इस हवाले से हमने दिन में भी खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी में जो है वो इस APC में साहब, आप अचकज़ई साहब का पूछना चाह रही थी जावेद से? जी मैं पूछना चाह रही थी, अचकज़ई साहब और सिराजुल हक साहब तशरीफ लाए। जी जावेद साहब। जी इस वक्त जो APC में महमूद खान अचकज़ई को इन्होंने बाकायदा तौर पर दावत दी थी, लेकिन वो भी इसमें शरीक नहीं हुए हैं, लेकिन सिराजुल हक इस APC में मौजूद हैं और जो MMA में दीगर जमातें जो शामिल हैं 5 जमातें, उनके सरबराहान भी इस वक्त APC में मौजूद हैं। जावेद बहुत शुक्रिया आपका। जी मारवी साहबा, अब आप इस पे कमेंट करना चाहें? आपके सामने सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि फारूक सत्तार साहब अब तक की जो हमारी इत्तलात हैं शायद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की इजाज़त या एतमाद के साथ शायद शिरकत नहीं कर रहे हैं। और उससे पहले आप बलोचिस्तान पर पॉइंट मेक करना। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कोशिश करेंगे, जो कि MQM का हमेशा से कैरेक्टर रहा है, कि वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से जिसकी हुकूमत बन रही है उसके साथ गुफ्तो शुनेद करके और कोई एडजस्टमेंट हो जाए, वो उसमें शामिल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे कि वो PTI के साथ बातचीत करें, लेकिन फारूक सत्तार साहब चूँकि अपनी सीट खुद हारे हैं और उनको इस बात का काफ़ी कलक है कि उनके खिलाफ भी धांधली या जो भी हुई है, इंजीनियरिंग हुई है, इसलिए शायद वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो इसलिए चले गए हैं। मुझे ये मालूम वाज़े बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी से वाकई बात की है उसके बगैर चले गए। हिस्ट्री तो ऐसी है, इशारा यही करती है कि शायद वो खुद चले गए हों, क्योंकि वो ऐसे फैसले नॉर्मली कर लिया करते हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती थी बलूचिस्तान की तरफ। बहुत ही अहम बात की अभी फ़हीम साहब ने। देखिए बलूचिस्तान पे थ्रू आउट प्री पोल प्रोसेस में भी हमारी तवज्जो नहीं रही है। अगर बलूचिस्तान से कोई ख़बर आई थी तो वो यही आती थी, या तो इसी की टेररिज्म की खबर आती थी, मस्तूम के हवाले से बलूचिस्तान खबरों का हिस्सा रहा और उसके बाद फिर कोयटा के हवाले से रहा। उसके अलावा हमने उस पर तवज्जो नहीं की। तो फ़हीम साहब, सर MQM के रवैये पर आप कैसे कमेंट करेंगे? ज़ाहिर बात है कराची शहर में इस वक्त तहरीक इंसाफ उभर कर सामने आई है, सो ये MQM के वजूद के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक अलग हैसियत में शनाख्त बरकरार रखे, ना शामिल हो PTI के साथ हुकूमत में, या यही ज़रूरी है उनकी प्रेजेंस के लिए और उनकी शनाख्त मौजूद रहने के लिए कि वो हुकूमत में नज़र आए? PTI को शायद MQM बहुत परमानेंट चैलेंज नहीं समझती कराची में। PTI की लीडरशिप ने पिछले 5 साल में भी कराची पे तवज्जो नहीं दी। MQM के लिए एक और चैलेंज जो इस दफ़ा उभर कर आया है वो है TLP का। सबसे बड़ा वोट अगर पाकिस्तान में TLP ने कहीं पर लिया है, या इवन 2 PS की, एक लियारी से और एक बल्दिया टाउन से 2 PS की सीटें भी ली हैं, वो TLP ने ली हैं। और ये शाह अहमद नूरानी की जो पॉलिटिक्स थी या जो उनका वोट बैंक था वो दोबारा रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, और जहाँ तक MQM के अंदर इस वक्त ताल्लुक़ है धड़े बंदियों का या उसका, उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक या तो अगर कहीं पर फैसला करता है तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, ये लोग आगे चलकर कहीं ना कहीं पर जो है क़िस्सा पारीना बन जाएंगे। मगर बहरहाल कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग जो वोटर्स हैं उनका एक प्रॉब्लम है। उनको PTI इस्लामाबाद से बैठ के सपोर्ट नहीं कर सकती। उनका मुकाबला या रन जो है वो बिल आखिर पीपल्स पार्टी से पड़ता है और वो उनके लिए एक चैलेंज है, वो चैलेंज रहेगा। तो उसको आप इन इलेक्शंस के 2-4 दिन या 2-4 साल का खाली मसला नहीं है।
ये कराची की जो नेशनल एक उसमें जोड़ने का जो एक अमल है, ये उसका मसला है और ये मसला अभी जल्दी में ख़त्म नहीं होने जा रहा। और फ़हीम साहब, आपने TLP की जो बात की, ज़ाहिर बात है 2 सूबाई नशिस्तें हैं, लगभग 5 नशिस्तों पर वो रनर अप की हैसियत में सामने आए हैं। तो ज़रा ट्रेडिशनली स्पीकिंग ये कौन सा वोट है जो TLP के पास गया है, इस पर अगर हम बात कर सकें। कराची की एक बड़ी, यानी ये जो लियारी के साथ जो सीट लगती थी, वहाँ से वो शाहमद दुरानी साहब वो सीट जीता करते थे। TLP का इवन NA247 जहाँ पर पिछली दफ़ा NA250 में आरिफ अलवी साहब ने जीती थी 77,000 वोट लेके, 23-24,000 वोट खुशबख्श शुजात साहिबा का थे MQM के। इस दफ़ा 24,000 से ज़ायद वोट TLP ने लिए हैं NA247 में, जो कि बुनियादी तौर पर डिफेंस की सीट है। तो वो खैर बंसरोड तक गई है इस दफ़ा। तो उसमें तो ये कराची का जो एक इलेक्टोरल लैंडस्केप है, उसके अंदर TLP ज़रूर एक जो है, और खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो फिनोमेना है वो शायद पंजाब का है। यहाँ पर TLP की जो हैयत है वो स्लाइटली डिफरेंट है, ये सब पगड़ी और वो बिल्कुल तो, मगर वो बहरहाल का रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का एक फॉर्म तो है, आप उसको माने या ना माने, या वो खुद माने ना माने, तो ये बहरहाल है। ठीक है, मैं एक क्विक ब्रेक शामिल कर लूँ नाज़रीन। कुछ पंजाब पर अब करेंगे, जहाँ नशिस्तों के तादाद के एतबार से इस वक्त PTI और PMLN नेक टू नेक हैं। गो के अक्सरियत PMLN के पास है, लेकिन ये दोनों जमातें यहाँ पर हुकूमत बनाने की ख्वाहिश भी रखती हैं, इरादे का भी इजहार कर रही हैं। किसका इरादा ज़्यादा मजबूत है, आदाद और शुमार किसके इरादे को सपोर्ट करते नज़र आते हैं, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मारवी साहिबा, 127 नशिस्तों पर इस वक्त PMLN है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 127 नशिस्तें हैं पंजाब में। कोई 29 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं यहाँ पर, मुस्लिम लीग काफ की 7 हैं और पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें हैं। PTI कह रही है कि जनाब हम तो हुकूमत यहाँ बनाएंगे ही बनाएंगे। नून लीग का मानना यह है कि हमने आपको 2013 के बाद हुकूमत बनाने दी खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ अक्सरियत हमारे पास है तो हमें बनाने दें। अब ये दरख्वास्त है PTI से, कोई आपको लग रहा है वाकई पोजीशन में है कि PMLN गवर्नमेंट फॉर्म करे? देखिए, PMLN का गवर्नमेंट फॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा यहाँ से। उसकी वजह यह है कि ये अक्सरियत जो आपको लग रही है, ये असल में अक्सरियत नहीं है। देखिए, इन्हें जो है 123 जो PTI के हैं, उसके अंदर आप शामिल करें क्यू लीग के, क्योंकि इन लोगों की सीट एडजस्टमेंट थी, 7 सीट जो क्यू लीग की 7 सीटें हैं, 130 हो गई PTI। जी हाँ, और प्लस उसके बाद बहुत से इंडिपेंडेंट्स ऐसे थे जिन्हें जब हुक्म हुआ था PMLN छोड़ने का, तो हुक्म दरअसल PTI को ज्वाइन करने का हुआ था, मगर वो बावजूद वो इंडिपेंडेंट पे लड़े हैं और वो अब शामिल हो जाएंगे PTI में। वो अब भी हुक्म पे खड़े रहेंगे अगर उन्हें हुक्म हुआ था? जी वो नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो एज इंडिपेंडेंट ही PTI का साथ देंगे, क्योंकि ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा शामिल हो गए तो फिर उसके बाद मुश्किल होगा, क्योंकि फिर वो डिफेक्शन क्लॉज लगेगा बाद में। अगर कभी PTI के खिलाफ वोट करना पड़ा तो फिर इन लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंट जो हैं, ये आपके इस वक्त पंजाब असम्बली में 29 इंडिपेंडेंट्स हैं, इसमें कुछ नहीं तो 20-22 इंडिपेंडेंट जो है सीधे के सीधे PTI का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के जो 6 हैं, इनके बारे में आप पीपल्स पार्टी के जो 6 हैं, इसके बारे में कुछ कहना अभी काबिल वक्त होगा। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अभी इस सोच में है कि क्या किया जाए। अगर ये PTI की हुकूमत के साथ शामिल हो जाएंगे तो इंतहाई गंदे हो जाएंगे। इनके वर्कर को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वर्कर ने पूरी कैंपेन एंटी PTI चलाई है। पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस पर नून लीग के साथ बैठने को मेरा ख्याल है कि उनको जो है तरजीह अपोजिशन बेंचेस पे बैठने में, चाहे नून लीग के साथ हो चाहे PTI के साथ हो, मगर अपोजिशन बेंचेस में उनको नजर बैठना आएगी। चाहिए। तो शिराजी साहब, नून लीग कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अगर तो है पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए? और हम तो ये भी खबरें सुन रहे हैं कि शायद नून लीग में पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है।
دیکھیں وہ تو میرے خیال میں بہت بات کی بات ہے، لیکن اگر 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں تو قانون آپ کو اس بات پہ منع نہیں کرتا کہ آپ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اس کے لیے پہلے آپ اکثریت ثابت کریں، اس کے بعد جا کے آپ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹس کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو میرے خیال میں جب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اس کے بعد سی ایم کا الیکشن ہوگا اس کے اندر اپنے نامینیشن پیپر جمع کروا دیجیے گا، اور کیونکہ اکثریت آپ کے ساتھ ہے الیکشن جیت جائیے گا، تو اس کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کے منت ترلے کرنے کی کوئی ہرگز ضرورت نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے. اور پھر جس طرح ماروی کہہ رہی ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو اکثریت ہے صرف 4 سیٹوں کی ہے، اس کو ہم کو زیادہ بڑی اکثریت نہیں کہہ سکتے جو آپ ایک طرح سے موازنہ کر رہے ہیں کے پی کے ساتھ، بالکل ایسے. اور ساتھ میں پھر یہ ہے کہ کاف لیگ ایک ان کے اتحادی کے طور پہ وہاں پہ الیکشن لڑے ہیں یا باقی لوگ ہیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی زیادہ اکثریت میں ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے نون لیگ اگرچہ انتخابات کے نتائج کے اوپر اعتراض ضرور کر رہی ہے، ان کو مسترد بھی کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ وہاں پہ حکومت بنا لے. وہاں پہ وہ دیکھا آپ نے کہ الیکشن ریزلٹس کو اگر چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں بھی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے نا، تو یہ اے پی سی میں آنے کا بنیادی مقصد بھی شاید یہی ہے کہ ان فورسز کو جن کے خیال میں ان کا خیال ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں یا ان کو اقتدار میں لا رہی ہیں، ان کو میسج دینا ہے کہ آپ نے جہاں پہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنانے جا رہی ہے تو کچھ سپیس پنجاب میں نون لیگ کے لیے پیدا کر دی جائے، تو پھر الیکشن بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کے نتائج پہ اعتراض بھی نہیں کریں گے. اور جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے جس کا بنیادی مقصد ان الیکشن کے رزلٹس کو کالعدم قرار دینا یا پھر سڑکوں پہ جا کے احتجاج کرنا، ہم اس میں بھی شریک نہیں ہوں گے. تو میرا خیال میں اس وقت نون لیگ کی قیادت ہر 2 طرف کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. سو فہیم صاحب، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ حکومت سازی کر پاتی ہے یا نہیں؟ یہ اس بات کا تعین کرے گا بالآخر کہ ملٹی پارٹی کانفرنس بقیہ جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ کتنا سخت موقف اپناتے ہیں انتخابی نتائج اور انتخابات کے حوالے سے. میرے خیال میں پی ایم ایل این دیگر جماعتوں کی طرح فار ناؤ اپنے آپشنز کھلے رکھے گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے صرف اسلام آباد میں حکومت بنانا اور کے پی کے میں بنانا وہ وائبل نہیں ہوگا. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ پنجاب میں بھی بنائیں، اور اس کو آج کے تناظر میں شاید روکنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یہاں سے آن ورڈز پیپلز پارٹی کی 6 نشستیں بہرحال پنجاب میں پی ٹی آئی کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑے گی، اور اس پر آپ کب اتفاق کو پیپلز پارٹی کی 6 نشستوں کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اللہ واسطے پہ جا کے بیٹھیں گے نہیں. جب اگر ضرورت نہیں ہے اور ان کو کچھ چاہیے ہے تو وہ پھر اس میں اگر تو ضرورت ہوتی تو شاید پی ٹی آئی بات بھی کرتی. اس وقت جہاں پر وہ خود سندھ کے اندر اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہوگی، وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کو اپنا الائی کیوں بنائے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسے میرے خیال میں جہاں پہ وہ پی ٹی آئی پوزیشن میں بیٹھی ہوگی اور یہاں پہ اتحادی جماعت کے طور پہ، کہ میرے خیال ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو. اور پھر یہ ہے کہ 298 کے ایوان کے اندر 6 سیٹیں کو زیادہ میٹر نہیں کرتی. اور ایسے میں کہ جب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں، اور میرے خیال میں پچھلے 5 سال میں جو نون لیگ کا طرز حکومت ہے اگر دیکھا جائے تو خود وہاں پہ زعیم قادری جیسے لوگ اگر ناراض ہو کے تو راستہ جدا کر کے چلے گئے ہیں. اتنے قریب کے لوگ جواد، تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیپینڈنٹ جو لوگ اس وقت الیکشن جیت کے آئے ہیں وہ یہ آپشن لیں گے کہ حمزہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے میرے خیال میں ایک نئی آپشن لیں گے جو پی ٹی آئی بنتی ہے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ممکنہ فارورڈ بلاک پی ایم ایل این میں مزید شکست و ریخت کا، آپ کو لگتا ہے پوٹینشلی امکان موجود ہے؟ امکان تو موجود ہے جی، کیونکہ رابطے تو بہت تیز ہیں، اور ہمارے بہت جو سینئر کولیگز ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ شاید تقریباً بن چکا ہے فارورڈ بلاک. یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اگر وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر جیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے سی ایم کے لیے ووٹ کر پائیں گے، کیونکہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کے مطابق وہ نہیں کر سکتے. لیکن ووٹ تو خفیہ ہوگا. خفیہ بھی نہ ہو، لیکن میں آپ کی بات کٹ کر تو اس میں ایک آپشن موجود ہے کہ ایوان کے اندر غیر حاضر ہونے کی آپ کو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بنیادی طور پہ ایبسٹین کریں گے آپ تو اس دن آپ کاؤنٹنگ پہ نہیں آئیں گے، اور آپ کوئی بھی مجبوری بتا سکتے تو اس پہ آپ کو قیادت مجبور نہیں کر سکے کہ اس دن آپ ضرور ایوان میں موجود ہوں. کوئی مجبوری بنا سکتے آپ نہ آئیں، تو 20 25 30 لوگ جو بھی فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اس دن اگر ایوان میں نہیں ہوں گے تو یقینی طور پہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو ایوان کی جو کل تعداد ہے سیٹوں کی اس کی اکثریت ثابت نہیں کرنی
کرنی ہے, آپ کو جو ایوان میں لوگ موجود ہیں ان کی اکثریت ثابت کرنی ہے. تو اس میں اگر کچھ لوگ ابسٹین کر جائیں گے اور جو لوگ موجود ہوں گے ان کی اکثریت نے ووٹ کر لیا تو بس ہو گیا, پھر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہر جگہ پہ ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی سیٹیں لازمی ہونی چاہیے, 132 سیٹیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی کے لیے تاکہ حکومت بنے, ایسا قطعاً کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلے کا تھا, انتخاب ہونا ہے, ایسا کچھ جس دن انتخاب ہونا ہے اس دن جتنے لوگ حاضر ہوں گے ان میں سے اگر بے شک 50 لوگ حاضر ہوں, 342 کے اس میں اگر صرف 50 حاضر ہوں تو 50 میں سے آپ کو 26 لوگوں کی بس چاہیے. ہاں جی, اگر کوئی کورم, اچھا یہ بھی ایک بہت اہم بات, اور کوئی نشاندہی کر دے, کورم کی اگر کوئی نشاندہی کرے گا تو نہیں رہے گا, اور اگر کوئی نہیں نشاندہی کرے گا تو 20 جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک, لیکن اگر ایسا ہوگا بھی تو ایسے نتیجے میں جو الیکٹ ہوگا ہاؤس میں اس کے استحکام پر تو سوال پھر رہے گا. جی, اس کی لیجیٹیمیسی پر بھی سوال رہے گا, اس کے استحکام پر بھی رہے گا. ایک بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں مزید. ویلکم بیک ناظرین. اور اس وقت ہمارے علم میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں وہ 2 باتیں بنیادی طور پر کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بات دہرائی ہے کہ سی ایم پنجاب کے لیے پی ٹی آئی سے ہٹ کر کسی اور امیدوار یا اتحادی کی حمایت نہیں کی جائے گی, اور دوسرا دعویٰ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو 29 میں سے 21 آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. اور ان کے اس دعوے کے بعد بظاہر پنجاب میں جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی ہے. اور یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال اور اس دعوے کے بعد اس وقت ملٹی پارٹی کانفرنس میں جو مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا رد عمل کا اظہار کرتی ہے, کیونکہ حمزہ شہباز صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے آج دوپہر تک کہ پنجاب میں وہ حکومت سازی کریں گے. فہیم صاحب, میں آپ کی طرف آتے ہوئے, اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ صورتحال, میں کراچی کو ریوزٹ کرنا چاہوں گا اس موقع پر. یہ کئی پارٹی سربراہان تھے وہاں پر, اب لیکن بظاہر یہ 5 بڑے نام, بلاول صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, شہباز شریف صاحب, ثروت اعجاز قادری صاحب, آفاق احمد صاحب, یہ ان سب کے ساتھ کیا کیا سر کراچی نے؟ کچھ کیا یا کسی اور نے کچھ کیا, مگر کراچی کے اندر موجود رہتے ہوئے یہ رزلٹ اتنا ہی میرے لیے حیران کن ہے جتنا آپ کے لیے اسلام آباد میں ہے. یہ نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں. اس میں اسپیشلی بلاول کا لیاری میں 3 نمبر پہ آنا اور عامر لیاقت سے فاروق ستار کا عزیز آباد یا فیڈرل بیریا کی نشست پہ ہار جانا, یہ انتہائی مائنڈ باگلنگ چیزیں ہیں. یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. معرفت کی باتیں ہیں. اس معرفت کی بات کو آپ سمجھا سکتی ہیں؟ بلاول صاحب کا لیاری سے ہار جانا یہ کوئی لمحہ فکریہ ہے پارٹی سربراہوں کے لیے یا کسی اور کے لیے لمحہ فکریہ؟ اگر میں نے بھی کسی پیر کے ساتھ شادی کی ہوتی تو شاید میں بھی سمجھ پاتی. لیکن جو ہے دیکھیے واقعی بات درست فرما رہے ہیں فہیم صاحب, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہ تو بہت پرانا ڈریم تھا نا کہ ایم کیو ایم کو ریپلیس کیا جائے کراچی میں, اور وہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام بھی کر رہی ہے. لیکن میں یہ فہیم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی فہیم صاحب. حب عمران میں تو شاید ووٹ لوگ دے سکتے تھے فیڈرل بیریا میں, عزیز آباد کی سیٹ میں, مگر عامر لیاقت کو ووٹ دینا عزیز آباد وہ بہت مشکل تھا. ان کے لیے بہت مشکل تھا, درست فرما رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ کیونکہ مطلب جو مجھے شاید یہ کہنا نہیں چاہیے, مگر کراچی میں اگر لوگوں کو ایم کیو ایم سے کوئی چڑ یا ناراضگی یا اینٹی ایم کیو ایم ووٹ پڑا, اس کے اندر عامر لیاقت جو ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے والا نام ہے. یہاں یہ آپ فیڈرل بیریا کی آپ جو بات کریں 97-98% لٹریسی ہے وہاں. یہ اتنی اچھا, پلس یہ کہ کوئی جیسے لیاری میں اور اس میں کوئی برابر کا کوئی مقابلہ ہوتا. اچھا, پھر تیسری چیز یہ کہ آپ اتنے دیر تک آپ نے ریزلٹس کو روکا, کھینچا, اور آخر میں جو ہے بالکل گھٹنوں پہ لا کے آپ نے یہ ریزلٹس اناؤنس کیے ہیں. یہ کوئی جو ہے نہیں مانے گا کہ کوئی یہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یا ریزلٹ مینجمنٹ کا, یہ صرف وقت کی بات ہے. لیکن فہیم صاحب پھر سوال تو رہے گا نا, جس ایم کیو ایم کی ہم بات کر رہے ہیں
اس کو تو شاید فی الوقت یہ اعتراض رہا ہی نہیں ہے سر. بالکل میں یہ اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں جواد. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کراچی میں الیکشن ہوئے سارے پریڈکٹیبل تھے. لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جو 20-21 نشستیں اس میں سے 17-18 ایم کیو ایم میں جیتے گی, اور ایسے ہوا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے؟ نہیں. تو میرا خیال میں پہلی دفعہ تھا کہ کوئی الیکشن کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہا تھا فہیم صاحب. اور دوسرا یہ ہے اچھا یہ جو فیڈرل ایریا عزیز آباد والی جو نشست ہے یہ دو NA 246 ہوتی تھی. ابھی 2015 کے اندر بائی الیکشنز ہوئے. ان بائی الیکشنز میں آپ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا اپنا ووٹ دیکھ لیجئے, اور وہ سارا کا سارا الیکشن رینجز کی نگرانی میں ہوا ہے. وہاں پر تو یا نگرانی میں تو آپ وہاں تو بلکہ کچھ حلقوں میں نگہبانی بھی درست. میرے کہنے کا مطلب یہ انگریزی اور اردو میں سوچنے اور ٹرانسلیٹ کرنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ بہت ہی یہ چیزیں بہت زیادہ اچھا. اگر یہ فرض کیجئے 6 بجے الیکشنز ختم ہوئے تھے, 7 بجے کاؤنٹنگ شروع ہوتی, 1200 ووٹ ہوتے زیادہ سے زیادہ ایک حلقے میں, آپ 8 بجے 9 بجے 10 بجے آپ ریزلٹس اناؤنس کر دیتے ایک پولنگ سٹیشن. لیکن پھر فہیم صاحب میں اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا عاجزی سے سوال دہرا رہا ہوں سر. آرگومنٹ تو وہی بنتا ہے نا کہ بنیادی طور پہ میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں. انفیکٹ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. اور پھر بات سے اگری کرتا ہوں. فہیم صاحب میرا بھی آرگومنٹ ہے بنیادی طور پہ اگر یہ فرض کر لیا جائے, اگر یہ حقیقت بھی ہے کہ وہاں پہ ایم کیو ایم کا کارکن موجود بھی ہے, ان کی وہاں پہ پاپولیرٹی کا گراف ویسا کا ویسا ہے, تو مجھے وہاں سے کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا سر؟ میرے لیے یہ بڑا حیران کن بات ہے. یہ شاید ایم کیو ایم کو تسلی ہے جو پی ایس پی کے ساتھ ہوا ہے. احتجاج ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے, وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ وہاں پہ بھی کوئی نہیں مان رہا کہ ابھی پیپلز پارٹی کا بھی نہیں پتا وہ احتجاج کر رہی ہے. جی فہیم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اندازے لگا رہے ہیں. پلیز میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی کسی بھی نشست سے میں جن لوگوں کو یعنی کہ بلاول کے چیف پولنگ ایجنٹ کو کال کرتا ہوں, وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہمیں 7 بجے صبح تک ایک نتیجہ نہیں دیا گیا. یہی بات NA 254 میں کہی جا رہی ہے, یہی NA 243 میں کہی جا رہی ہے, یہی NA 247 میں کی جا رہی ہے. آخر اس میں تو مطلب یہ اندازے لگانے والا ایم کیو ایم کے آپس کی لڑائی ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ٹھوس ٹینجبل چیزیں ہیں یار. اگر ان سے آپ منہ موڑو گے کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو جیتے, مطلب یہ یہاں جو چیزیں ہوئی ہیں, یہ جو جب آپ ڈیٹیلز دیکھیں گے, دیکھیں 2013 میں کراچی میں میسو پی ٹی آئی کی لہر تھی جو اس دفعہ نہیں تھی. اور پچھلی دفعہ میں ہم لوگ اپنے حلقے سے NA 250 جو اب 247 تھا, ہم صبح گئے ووٹ ڈالنے کے لیے, اتنی لمبی لائنیں تھیں, ہم واپس آ گئے, پھر دوبارہ گئے, 1.5 سے 2 گھنٹے لگے. اس دفعہ میں نے 5 منٹ میں ووٹ کاسٹ کیا ہے, وہ بھی 2:30-3 بجے, اور 5 منٹ میں مطلب ووٹ کاسٹ کر کے, اور یہ تقریباً سب جگہ پہ یہی ہوا ہے. تو یہ اس وقت 77,000 ووٹ ملے تھے عارف الوی صاحب کو, اس دفعہ 93,000 ووٹ ملے. وہ ووٹر کہاں تھا, وہ جمع غفیر کہاں تھا جو ووٹ ڈال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملتی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ اوور کل ہوا ہے جو کہ پورے پروسیس کو جو ہے مشکوک بناتا ہے. اب اگر آپ صرف اپنی خواہش کے مطابق اور میری خواہش کے اوپر کرو گے, دیکھیں میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس وقت کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. میں نے ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر الیکشن کمیشن ناراض نہ ہو تو میں نام بتا دوں, وہ جبران ناصر تھا. میں نے مگر باقی لوگ مگر مجھے پی ٹی آئی سے یا اس سے اور جانتے بوجھتے دیا کہ ان کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. کم سے کم جبران مذہبی منافرت کے خلاف چیزوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو اس لیے نہیں اس کو ووٹ کیا. تو میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں جو کچھ ہوا ہے, اور آپ یقین مانو میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, میری کتنے پولنگ اسٹیشنز پہ لوگوں سے پولیٹیکل پارٹیز میں بات ہوئی, میں سارا دن جو ہے شہر میں گھومتا رہا ہوں, مجھے وہ چیز نہیں نظر آئی جو 2013 میں تھی. مگر اتنے بڑے بڑے ووٹوں کے ساتھ آپ کا جیت جانا ٹھیک. لیکن وہ بات تو وہی ہے نا کہ بلاول کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایجنٹس کہہ رہے ہیں کہ صبح 7 بجے تک ان کو نتائج نہیں ملے, لیکن وہی بلاول صاحب نتائج کو قبول بھی کر رہے ہیں. اس نتائج کے تحت ایک الگ بات ہے, لیکن اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ بنیادی طور پہ جو irregularities ہوئی ہیں وہ نہیں, دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز, وہ ایک الگ سوال ہے, کمپرومائز میں نہیں جانا چاہیے. مگر اگر جا رہی ہے تو اس کی وجوہات الگ ہو سکتی ہیں, وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ دھاندلی رہی ہے. وہ اس کو آپ دلائل نہیں دے سکتے.
ब्रेक के बाद कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आपकी राय के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इस वजह से धांधली नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस तरह के कंप्रोमाइज करते रहेंगे तो सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं कहती हूँ इसको नल एंड वॉइड इस इलेक्शन को करवाएं। इंतहाई गलत इलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी लेकिन ये कहती है कराची में कभी आप नहीं रोक पाएंगे अगर इसको पीपल्स पार्टी ये कहती है कि कराची में एक नई MQM लाई जा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मजीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। मारवी साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। मैं ब्रेक में फ़हीम साहब ये कंफर्म भी कर रहे थे कि कम अज़ कम PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ज़ाती हैसियत में उनको ये कहा कि वो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस शिरकत ज़रूर करेंगे। कुछ इत्तलात अभी आ रही हैं कि वो शिरकत के लिए पहुँच भी गए हैं, उनके साथ रज़ा हारून साहब भी हैं। सो PSP को लेकर भी इंतखाबात से पहले बहुत सारे सवालिया निशान मौजूद थे। उनका इस वक्त ये शिकवा आपको समझ आ रहा है? और ये क्या एक हौसला अफजा बात नहीं है? इंजीनियरिंग की नफी नहीं करती ये सूरत? नहीं जी, ये भी तो इंजीनियरिंग का हिस्सा ही है ना सर। अच्छा, ये PSP तो एक प्रोजेक्ट था ना जी, तो वो प्रोजेक्ट एक्सपायर हो गया, बस खत्म बात हो गई। एक कफ सिरप होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो ये कफ सिरप था उस वक्त, उसकी कफ का। मेरे ख्याल में ये 3 साल की टेन्योर का मसला है, तो ये कफ सिरप वाली बात नहीं है। अच्छा, देखिए, हाँ, तो शायद वो अच्छा। लेकिन पता है क्या सर, इससे पहले भी जो जब ये शुरू हुआ था उस वक्त एक और टेन्योर था 3 साल का। वो 3 साल का टेन्योर ख़त्म हुआ, ये दूसरा 3 साल का टेन्योर शुरू हुआ, तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। आप देखें उसी तरीके से मामला चलते रहे। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, आपको याद होगा, एक दफ़ा भांडा फोड़ भी दिया कि जी हाँ जी वो फ़लाँ लोग थे, वो हमारे साथ आके बात कर रहे थे, और वो चल भी गया, कैमरे सारे लगे हुए थे, लाइव चल गया, और उसके बाद फिर उनको बात को लपेटना पड़ा, टीवी चैनल्स में फ़ोन करने पड़े कि भैया आप इसको मत, इसके ऊपर बात कीजिए। शिरकत करने क्यों आए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में? इसका कोई वन लाइनर है? क्यों? तो जाहिर है ना जी, हर जगह पे लोग चाहिए। और दूसरी बात ये है कि PSP डिल्यूजन का तो कोई इलाज नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये समझ बैठे थे कि दरअसल उनका एक हल्का असर है, और अब चूंकि वो ये समझ रहे थे, तो उनको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया। उनके जलसों में तो आज कह रहे हैं जी। मैं वापस आता हूँ फ़हीम साहब, मैं आता हूँ आपके पास। मैं सिर्फ क्विकली शराजी साहब का पॉइंट ले लूँ। बुनियादी तौर पे हुए ना, जिस तरह फ़हीम साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के वहाँ पे जो कराची में उनके ऊपर बड़े सवाल निशान हैं, तो फिर अगर मुस्तफ़ा कमाल भी एक एहतजाज लेके इस्लामाबाद आए तो आप उसको ये तो ना कहें कि किसी एक खास प्लानिंग का इंजीनियरिंग का हिस्सा है। बुनियादी तौर पे वो भी उसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगरचे MQM उस तरह नहीं कर रही। फारूक सत्तार साहब आ गए, लेकिन वो भी समझते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है, तो उनको भी हक हासिल हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी खास बंदे के तहत हुआ है। वो बेशक आ जाए, जितनी मर्जी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करें, मगर इससे आगे मामला चलेगा नहीं। इन सबको या तो उसकी वजह यही जमातें जो बैठी हुई हैं मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस के पास केसेस सारे बंद हो गए हैं क्या? उनके खिलाफ जो केसेस थे क्या वो सारे बंद हो गए? नहीं हुए। आसिफ जरदारी के ऊपर नए केसेस खुल गए। वो अभी मोराई साहब का जिक्र फरमा रहे थे फ़हीम साहब, उज़ैर बलोच है, आप शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस बंद हो गए हैं क्या? मतलब ये सब चीज़ें जो है इसी तरीके से इस्तेमाल में आती है। जिसको खामोश करना होगा वो खामोश बिठा दिया जाएगा, जिसे हल्फ दिलवाना होगा हल्फ दिलवा। 2013 का इलेक्शन इससे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था कि नहीं था? उस वक्त कौन सी फाइलें थी उस वक्त? जवाब उस वक्त कौन सी फाइलें थी? इस वक्त फाइलों की बात हो रही है ना, उस वक्त कौन सी फाइलें थी जो खुलने वाली थी? लोग क्यों चुप करके बैठे रहे? तो मेरा ख्याल में सियासी जमातें समझती हैं कि जो मैंडेट अब मिला है इसके साथ चल रहा है हमने, और सिंध में अब पीपल्स पार्टी बैठी है, पंजाब में नून को लगता है कि अगर इक़्तिदार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 साल तो हुकूमत की है ना यार। अगर आप 5 साल अपोजिशन बेंच में बैठना पड़ता तो कार्य नहीं है। इसी तरह 5 साल पिछले मरकज़ में हुकूमत की है, आप 5 साल बैठना पड़ेगा। तो और फिर साथ में आप देखें कि पिछले 5 सालों में जो कारकर्दगी है, इस वक्त डॉलर 130 का हो गया है, आपके रिजर्व्स खत्म होने को जा रहे हैं, करंट फिस्कल डेफिसिट आपका $18 बिलियन का हो चुका है। सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं, सारे के सारे इंडिकेटर नेगेटिव हैं। बात यह है कि ये सब कुछ इंजीनियरिंग करके नहीं हो सकता। अगर मैंडेट मिला है, लोगों का मैंडेट चोरी करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, और उसका आप कारकर्दगी की बुनियाद पर आपका कारकर्दगी के बारे में मुख्तलिफ ख्याल होगा। एक इकोनॉमिस्ट है, उसका मुख्तलिफ ख्याल है। साबित तो करना पड़ेगा मैंडेट चोरी किया गया। बहुत खराब ह्यूमन राइट्स। वो जमातें जो एतराज उठा रही हैं, इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठी हैं, वो अपनी शिकायत को लेकर कितनी संजीदा हैं? आपको लगता है कि उन्हें ये साबित करना पड़ेगा, और उनकी संजीदगी का क्या लिटमस टेस्ट होगा? सर की बात कर लीजिए, मुस्तफ़ा कमाल की बात कर लीजिए। मुस्तफ़ा कमाल को कराची में जनरली एक मेहनती और MQM विद इन MQM एक क्लीन आदमी समझा जाता है। कराची में
اس نے ایز میئر کراچی ناظم جو ہے اس نے ڈیلیور بھی کیا. مصطفیٰ کمال نے اور اس کی پارٹی نے پچھلے سال 2 سال 2015 سے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں بے انتہا محنت کی ہے. کارنر میٹنگز میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونا نہ ہونا، کون لایا نہیں لایا، کس نے وہ دی، وہ ایک الگ بات ہے. مگر آپ جب نیشنل لیول کے اور لیڈرز سے آپ مصطفیٰ کمال کو یا مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو ملاتے ہیں تو وہاں کہیں پہ غلطی کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال یا رضا ہارون یا یہ لوگ اتنی آسانی سے یہ کڑوی گولی نہیں پئیں گے، یہ اگلیں گے نگلیں گے. یہ اس کے لیے ان کو خاصی مشکل پیش آئے گی. ضرور نیب کے کیسز مصطفیٰ کمال پہ بھی آلریڈی بن گئے ہیں، چیزیں ہو گئی ہیں، مگر جتنی آسانی سے آپ شہباز شریف صاحب کو شاید یا آصف زرداری صاحب کو یا دیگر لوگوں کو جو بہت عرصے سے سیاست میں ہیں ان کو آپ وہ کنونس کر سکتے ہیں، شاید مصطفیٰ کو آپ اس طرح نہیں کر پائیں گے. آگے چل کے رزلٹ کیا ہوگا، غصہ جینون ہے نہیں ہے، کتنا گرجنگلی ایکسیپٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ڈکٹیٹ کو، اگین ٹائم از گوئنگ ٹو ٹیل. مگر میرا خیال ہے کہ ہم انٹرسٹنگ ٹائمز میں ہیں. اب ٹھیک، فہیم صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا ویری انٹرسٹنگ ٹائمز جی. اچھا یہ صرف نیب کے کیسز نہیں ہے، بائی دا وے یہ مرڈر میں بھی مطلوب ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دے ہیو این امپورٹنٹ رول ٹو پلے اس ساری حال کا. ماروی صاحب آپ کا بہت شکریہ، افتخار شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بہرحال اس وقت جو ملٹی پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اعلامیے کے اوپر بہت گہری نظر رہے گی ہماری بھی. اس ٹرانسمیشن سے اتنا ہی. ڈان نیوز کے آنے والے بلٹنز میں اور اگلے پروگرامز میں جو تجزیے اور تبصروں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے.